عقائد کا کام کریں اور عقائد کا کام کرتے ہوئے ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اللہ کا اہتمام کریں، تہجد نفل عبادات کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے کابر کا منہج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ توحید بیان کریں، ختم نبوت بیان کریں، عظمت صحابہ بیان کریں، عقائد پر کام کریں اور اعمال کو توجہ نہ دیں، اعمال کو معمولی سمجھ لیں اور ذکر اللہ کا اہتمام نہ کریں اور ایک ذہن بنا لیں کہ اصل تو عقیدہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ذکر اللہ، نوافل، نجی عبادات یہ سپورٹ دیتی ہے، یہ انسان کے لیے معین و مددگار بنتی ہیں، یہ عبادات معاون بنتی ہیں۔ تخلیہ اور تزکیہ یہ انسان کو مزین کرتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے، انسان کے باطل کی اصلاح کرتا ہے، اللہ سے تعلق پختہ اور قوی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کابر کا منہج ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ ہمارے کابر کا منہج ہے، اس منہج کو ضرور سمجھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنوں پر نگاہ رکھنا یہ ہمارے کابر کا منہج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خارجی فتنہ آئے آپ اس فتنے کی تردید میں اتنا بہہ جائیں کہ داخلی فتنے کی پرواہ ہی نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر خارجی فتنے کو دیکھتے ہوئے داخلی فتنوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے، داخلی فتنوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کوئی باہر سے آگ نہ برسائے، کوئی باہر سے ہمارے گھر کو نہ جلائے، تو یہ بھی دیکھنا ہے ہمارے گھر کے اندر جو ماچس ہے کہ وہ نہ جل جائے، کہیں چولہے کے اندر بجھا ہوا جو کوئلہ کہ ہوا کے ساتھ وہ نہ اٹھ جائے کہ وہ پورے مکان کو جلا کے نہ رکھ دے۔ ہم نے بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ تو ہمارے کابر کا منہج ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، اس سے غافل نہیں ہونا۔ ہمارا جو کام کا منہج ہے اس کو لے کر آپ نے چلنا ہے۔ ذکر کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، تعلق مع اللہ کو پختہ کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ جس شخص سے رابطہ ہوتا ہو، مزاج ملتا ہو، اس سے بیعت کا تعلق قائم کریں، خانقاہی ماحول بنائیں، خانقاہی مزاج بنائیں۔ یہ ہمارے کابر کا منہج ہے، سے کبھی غافل نہیں ہونا۔